نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوسرے پارٹ میں ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو مختلف امتحانات لیے گئے، اس میں پہلا امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا تھا اور ایسے گھر میں پیدا کیا تھا جو پورا کا پورا ماحول، بلکہ پوری کی پوری بستی، پورا شہر کفر اور شرک میں مبتلا تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی مشرک تھے، بلکہ بت بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم، آپ اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور اپنے ابا جان کو خطاب کیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم، اپنے والد سے، لم تعبد، تم ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتی ہیں اور نہ آپ کو کسی چیز سے بنیاد کر سکتی ہیں۔ میں ولا یغنی عنک شیئا، لہذا آپ ایسی چیزوں کی پرستش نہ کرو۔ تو آپ کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام اور پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی اور آپ سے کہنے لگی، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے، ہم آپ کو سنسار کریں گے، آپ کو مار ڈالیں گے اور آپ ہم کو بالکل چھوڑ دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا تو پوری قوم کی قوم دشمن بن گئی۔ اور ایک آیت میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ بت اسٹیچو کیا ہے کہ جن کو تم لیے بیٹھے ہو۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے پایا کہ وہ ان بتوں کی اسٹیچو کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو اتنا صاف طور سے ان کو گمراہ کہہ دینا یہ قوم کے لیے ناقابل برداشت تھا، لہذا پوری کی پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی اور آپ کے انتقام کے در پہ ہو گئی۔